یہ دنیا بنائی ہی آخرت کے لیے گئی. یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان آخرت کے لیے بنایا گیا. آخرت نہ ہو تو دنیا کے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسان اعتراض اور احتجاج تک کر سکتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا. یہ زندگی کا ذرا سا انالائسس کیجیے. خاصا حصہ تو بچپن میں گزر گیا. جس میں بہت کچھ پتہ بھی نہیں تھا اور یہ لے آؤ وہ لے آؤ یہ کام کر دو وہ کام کر دو. ادھر ابا ڈانٹ رہے ہیں ادھر بھوپا ڈانٹ رہے ہیں ادھر استاد مرغا بنا رہے ہیں. تو بچہ تو بیچارہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ بھائی میں ابھی تو چھوٹا ہوں بھگت لوں تھوڑی دن انتظار کر لوں بڑا ہونے کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب بورڈ کا امتحان آ گیا. اب بیچارہ پڑھ رہا ہے دن میں رات میں ٹوائلٹ میں باتھ روم میں. وہ سموسہ کھا رہا ہے تو میتھمیٹک یاد آ رہی ہے. وہ چائے پی رہا ہے تو فزکس کا امتحان یاد آ رہا ہے. اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. ادھر ون ڈے میچ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے ادھر کل امتحان ہے. وہ لڑکا سوچتا ہے یار مصیبت میں آ گئے یہ 10واں 12واں نکل جائے پھر مزہ آئے. بچے یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں. دیکھو لڑکوں سے پوچھ رہا ہوں اردو سے نہیں پوچھ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اب پڑھو بھی گھر کے کام بھی کرو ابا کی ڈانٹ بھی کھاؤ چلی میں بھی جاؤ 3 دن بھی جاؤ نماز بھی پڑھو. لڑکا سوچتا ہے یار کیا مصیبت سے پڑ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا میں بڑا بن جاؤں باپ بن جاؤں پھر بتاؤں گا. پھر تو میں بالکل فلاں ملک کے وزیر اعظم کی طرف. اب بڑے ہوئے بڑے شوق سے شادی ہوئی بہت انتظار تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت الفردوس ملے گی اور شادی کے بعد نئے مسائل شروع. آج بیوی کو وامٹنگ ہو رہی ہے آج بیوی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ ان کا یورین ٹیسٹ کراؤ. رپورٹ میں آیا کہ بچہ ہونے والا ہے. ارے یہ کام پھنس گئے. اب شوہر کہتا ہے بیوی سے یار اتنی جلدی کیا کی. اب نماز پڑھ رہا ہے سوچ رہا ہے گورا ہوگا کہ کالا ہوگا. اب کاروبار بھی کرے دفتر بھی جائے بیوی بیمار ہے تو خود چائے بھی بنائے کھانا بھی پکائے بچے کی دوا بھی کرائے یہ کرے وہ کرے. اللہ اللہ کر کے کسی طرح بچہ ہو چھٹی ملے. اب بچہ ہونے کے بعد چھٹی ملنے کیا سوال پیدا ہو. آج بچے کو کھانسی آ رہی ہے آج بچے کو نزلہ ہو رہا ہے ناک بہ رہی ہے آج موشن ہو رہے ہیں آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب دوڑو ڈاکٹر کے یہاں نہ رات میں سو رہے ہیں نہ دن میں سو رہے ہیں. وہ رات میں تھکے آ رہے لے کے تو بچوں نے کہا چوں اٹھ گئے. یہ زندگی یہ کوئی زندگی ہے. آپ بتاؤ کس اسٹیج پر انسان کو راحت ملتی ہے. آج میں پوسٹ مارٹم کرنے بیٹھا ہوں اس دنیا کی زندگی. کون سا اسٹیج ہے جس میں اس دنیا میں انسان کو سکون ملتا ہے. ایسا سکون جس میں کسی تکلیف کی ملاوٹ نہ ہو. ایسا سکون ایسی خوشی جس میں کسی غم کی ملاوٹ نہ ہو. ایسا اطمینان جس میں مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ نہ ہو. یہ کیوں بار بار قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس زندگی یہ تکلیفوں سے چیلنجز سے آزمائش سے بھری ہوئی زندگی. پھر کیوں پیدا کیا اللہ؟ اگر آخرت نہ ہو تو کسی اور میں نہیں. میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کتاب میں جو میرے ہاتھ میں ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے اس میں ایسی بات لکھتی ہے
جو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اور لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں لکھا ہے انہوں نے، اور یہی سنانے کے لیے کتاب لے کر آیا ہوں کہ اگر آخرت کی زندگی پر ایمان نہ ہوتا تو میں اپنے پیدا کیے جانے پر احتجاج کرتا، اور یہاں کی ہزاروں فکروں اور پریشانیوں والی اس چند روزہ زندگی کے مقابلے میں صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے میں کسی ایسے طریقے سے خودکشی کو جائز بلکہ بہتر سمجھتا جس میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی۔ اس دنیا کی وجود کا جسٹیفیکیشن ہماری زندگی کا، ہمارے پیدا کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اگر آخرت نہ ہو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ ایک جھنجھٹ بڑی زندگی گزار کر اپنے وقت کو مر جائیں۔ زندگی کا کون سا اسٹیج ہے جو پریشانیوں سے خالی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا مزاج ایسا بنایا ہے، تھک گئے تھوڑا لیٹ گئے، تھوڑا آرام مل گیا، تھوڑی پریشانی آئی تھوڑا سا خوشی مل گئی، پھر تھوڑا بھول گئے، اس طرح جوجھتے جوجھتے غموں سے پریشانیوں سے گزرتے ہوئے کچھ کھٹا میٹھا تجربہ کرتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے۔